شاہد افریدی کی ریکارڈ سنچری ریکارڈ خوش قسمت کرکٹرز کے حصے میں آتے ہیں۔ میں ہوں اطہر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر جی اسپورٹس۔ ستمبر 1996 میں پاکستان کی انڈر-19 کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر تھی۔ ٹیم کے مینیجر کو یہ پیغام ملتا ہے کہ لیگ اسپنر شاہد افریدی کو فوراً دورے سے واپس بھیج دیا جائے۔ دراصل پاکستانی کرکٹ ٹیم نیروبی میں جنوبی افریقہ، سری لنکا اور کینیا کے ساتھ 4 قومی ون ڈے ٹورنامنٹ کھیل رہی تھی اور تجربہ کار لیگ اسپنر مشتاق احمد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیم کو لیگ اسپنر کی ضرورت تھی۔ اس لیے قرعہ فعال شاہد افریدی کے نام نکلا۔ شاہد افریدی ویسٹ انڈیز سے کراچی پہنچے اور پھر فوراً نیروبی روانہ ہو گئے۔ کسے خبر تھی کہ یہ طویل تھکا دینے والا سفر ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ شاہد افریدی نے نیروبی پہنچنے پر جس ٹیم میں شامل ہوئے اس میں اکثریت اسٹار کرکٹرز کی تھی، لیکن ان تمام سینئر کھلاڑیوں نے پہلی بار ٹیم میں شامل ہونے والے نوجوان شاہد افریدی کو خوش آمد کہا اور انہیں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں دیر نہیں لگی۔ شاہد افریدی کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی نیٹ پریکٹس میں جب مجھ سے بیٹنگ کے لیے کہا گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ میں لیگ اسپنر کے طور پر یہاں آیا ہوں تو پھر یہ بیٹنگ۔ شاہد افریدی نے نیٹ میں وسیم اکرم، وقار یونس، ثقلین مشتاق اور اظہر محمود کے خلاف اعتماد سے بیٹنگ کی، بلکہ ان کی گیندوں پر کھل کر اسٹروکس کھیلے۔ اگلے دن نیٹ پریکٹس میں انہوں نے محسوس کیا کہ وسیم اکرم اور وقار یونس کی گیندوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے، لیکن ان کی گیندیں جتنی تیزی سے ان کی طرف آتی اتنی قوت والے شاٹ انہیں دور کا راستہ دکھاتے۔ شاہد افریدی کہتے ہیں کہ میں اس نیٹ بیٹنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میرے کانوں میں سینئر کھلاڑیوں کی آوازیں آئیں کہ افریدی کو اوپنر یا ون ڈاؤن کے طور پر آزمایا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور پر میں نے حیرانی دکھائی، لیکن دل ہی دل میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں بیٹنگ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ 2 اکتوبر کو پاکستان کا مقابلہ کینیا سے تھا جس میں شاہد افریدی نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کرنا تھا۔ انہیں اس بات کی اس قدر خوشی تھی کہ وہ رات صحیح طور پر سو نہ سکے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ صبح ہو گئی ہے اور میں نے نہ صرف تیار ہونا شروع کر دیا بلکہ اپنے ساتھی شاداب کبیر کو بھی جگا دیا، لیکن مجھے اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب شاداب نے کہا لالا اس وقت 2:30 بج رہے ہیں، سو جاؤ۔ صبح اٹھنے میں نے شاداب کبیر سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سند جے سوریا اور مرلی دھرن کو خوب چھکے مار رہا ہوں، تو شاداب کبیر نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ لالا تم نے خواب کیسے دیکھ لیا، تم تو رات کو سوئے ہی نہیں۔ شاہد افریدی نے کینیا کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا، لیکن اس میچ میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی، جبکہ بولنگ میں انہوں نے 10 اوورز میں 32 رنز دیے لیکن انہیں کوئی وکٹ نہ مل سکی۔ ریکارڈ ساز کارکردگی کا دن 4 اکتوبر کو پاکستانی ٹیم ورلڈ چیمپئن سری لنکا کے مقابل تھی۔ نیروبی جم خانہ گراؤنڈ میں تماشائیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ آج وہ ایک ریکارڈ ساز اننگز دیکھنے والے ہیں، خوش قسمت شائقین بننے والے ہیں۔ رانا تنگا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کپتان سعید انور اور سلیم الہائی اسکور کو 60 رنز تک لے گئے۔ اس موقع پر سلیم الہائی 23 رنز بنا کر دھرما سینا کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ کریز پر آنے والے نئے بیٹسمین شاہد افریدی تھے۔ افریدی نے پہلی گیند روکی لیکن اگلی ہی گیند پر انہوں نے چھکا مار دیا۔ سری لنکن بالر جن میں چمن نواز، سنجے ڈی سلوا، سند جے سوریا، دھرما سینا اور مرلی دھرن شامل تھے یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ افریدی کو ایسی کون سی گیند کریں جسے وہ باؤنڈری کا راستہ نہ دکھا سکیں۔ یہ وہ بالر تھے جنہوں نے سری لنکا کو اس سال ون ڈے کا عالمی چیمپئن بنوایا تھا، لیکن ایک نیا نوجوان بیٹسمین انہیں اپنی مرضی سے کھلا رہا تھا۔ سند جے سوریا کے 1 اوور میں شاہد افریدی نے 3 چھکے اور 2 چوکے مارے، 2 مرتبہ گیند کار پارکنگ میں جا کر گری۔ مرلی دھرن جیسے بالر نے بھی بے بسی سے گیند کو گراؤنڈ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ افریدی انہیں بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ شاہد افریدی نے اپنی نصف سنچری 18 گیندوں پر مکمل کی، یوں وہ صرف 1 گیند کی کمی سے سند جے سوریا کا 17 گیندوں پر نصف سنچری کا عالمی ریکارڈ برابر نہ کر سکے، لیکن ابھی سنچری اور وہ بھی ورلڈ ریکارڈ سنچری مکمل ہونا باقی تھی۔ شاہد افریدی جس بے رحمی سے ہر گیند کو کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کریز پر موجود سعید انور پر چھکے اور چوکوں پر ان کے پاس آ کر حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ اس اننگز میں سعید انور نے بھی 3 ہندسوں کی خوبصورت اننگز کھیلی تھی۔ شاہد افریدی نے مرلی دھرن کی گیند پر لیگ سائڈ پر چوکا لگا کر اپنی سنچری 37 گیندوں پر مکمل کی، جس میں 6 چوکے اور بھرپور قوت والے 11 چھکے شامل تھے۔ وہ 40 گیندوں پر 102 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شاہد افریدی سے قبل ون ڈے انٹرنیشنل میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ سند جے سوریا کے پاس تھا، جنہوں نے نیروبی کے اس ٹورنامنٹ سے 6 ماہ قبل سنگاپور میں پاکستان کے خلاف 48 گیندوں پر سنچری مکمل کی تھی۔
شاہد افریدی جس بیٹ سے یہ مشہور اننگز کھیل رہے تھے وہ دراصل انڈین بیٹسمین سچن ٹنڈولکر کا تھا، جو انہوں نے پاکستان کے فاسٹ بولر وقار یونس کو تحفے میں دیا تھا۔ وقار یونس نے بتایا کہ مجھے یہ بیٹ سچن ٹنڈولکر نے دیا تھا۔ اس زمانے میں کرکٹر سوینئر کے طور پر بیٹ کا تبادلہ کرتے تھے۔ مجھے یہ بیٹ پسند آیا تھا، لہذا سچن نے یہ مجھے دے دیا تھا۔ شاہد افریدی نے نیٹ پریکٹس کے دوران جس جارحانہ انداز سے بیٹنگ کی تھی تو میں نے میچ میں ان سے کہا کہ آپ اس بیٹ سے کھیل کر دیکھو۔ افریدی نے اس اننگز میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اور یہ بیٹ پھر انہی کا ہو گیا۔ وقار یونس کہتے ہیں کہ افریدی کی وہ اننگز آج بھی ذہن پر نقش ہے، کیونکہ اس دور میں اس طرح کی جارحانہ بیٹنگ کا رواج نہیں تھا۔ صرف سینید جیسوریا اس زمانے میں جارحانہ بیٹنگ کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ ایسے میں ایک نوجوان بیٹسمین نے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کر جس طرح کی دھواں بیٹنگ کی وہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ وقار یونس اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہد افریدی نے چھکے پر چھکے مار رہے تھے تو ڈریسنگ روم میں سب اس اننگز کو انجوائے کر رہے تھے اور جیسا کسی پارٹی کا ماحول بن گیا تھا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم تمام کھلاڑیوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں ایک ایسا کھلاڑی مل گیا جو گیم چینجر ہے۔ لیگ سپنر مشتاق احمد کو بھی اچھی طرح یاد ہے کہ شاہد افریدی ان کی جگہ ٹیم میں آئے تھے اور ایک یادگار اننگز کھیل کر چھا گئے تھے۔ سہارا کپ ٹورنامنٹ کے دوران میرے گھٹنے میں تکلیف ہو گئی تھی اور ٹورنامنٹ کے بعد میں آپریشن کرا کر پاکستان آیا تھا۔ ایک روز ایک دوست کا فون آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جگہ ٹیم میں شامل ہونے والے شاہد افریدی نے ون ڈے کی تیز ترین سنچری بنا ڈالی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک ایسا پاکستانی نوجوان یہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مشتاق احمد کہتے ہیں کہ افریدی کی اس اننگز کے بعد میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ اب اگر کسی ایکسٹرا بیٹسمین کو کھلانے کی بات ہوگی جو لیگ اسپن بھی کرتا ہو تو یقینی پہلی ترجیح شاہد افریدی ہی ہوں گے۔ ہم دونوں ایک ساتھ بھی کھیلے، بلکہ اس وقت ثقلین مشتاق بھی ٹیم میں ہوتے تھے اور ہماری اسپن بالنگ نے پاکستانی ٹیم کو کئی عام کامیابیاں دلوائیں۔ شاہد افریدی کا 37 گیندوں پر سنچری کا عالمی ریکارڈ 17 سال تک قائم رہا۔ یکم جنوری 2014 کو نیوزی لینڈ کے کورے اینڈرسن نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کوئن ٹاؤن میں افریدی سے ایک گیند کم کھیل کر یعنی 36 گیندوں پر سنچری مکمل کی اور شاہد افریدی کو ان کے ورلڈ ریکارڈ سے محروم کر دیا۔ لیکن 18 جنوری 2015 کو جنوبی افریقہ کے اے بی ڈیویلیئرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف جوہانسبرگ میں غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے صرف 31 گیندوں پر سنچری بنا ڈالی اور ون ڈے انٹرنیشنل میں تیز ترین سنچری کے مالک بن گئے۔ اے بی ڈیویلیئرز نے اس اننگز میں صرف 44 گیندوں پر 149 رنز اسکور کیے تھے، جن میں 16 چھکے اور 9 چوکے شامل تھے۔ شاہد افریدی کہتے ہیں ریکارڈ کبھی بھی منصوبہ بندی اور سوچ کر نہیں بنائے جاتے، یہ خوش قسمت کرکٹرز کے حصے میں آتے ہیں، یہ کسی کارنامے سے کم نہیں ہوتے۔ شاہد افریدی کہتے ہیں کہ سن 2005 میں آسٹریلیا کے خلاف ہوبارٹ میں کھیلے گئے ون ڈے میں کلگرا کو میں نے 2 چھکے اور 3 چوکے مارے تھے۔ اس طرح بریڈلی کو بھی 2 چھکے اور 1 چوکا مارا تھا۔ 26 گیندوں پر 56 رنز کی وہ اننگ یاد رہتی ہے۔ اسی طرح سن 2010 کے ایشیا کپ میں 109 رنز کی اننگز میں نے مرلی دھرن کو 5 چھکے مارے تھے۔ جب آپ کسی بھی ورلڈ کلاس بالر کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، خاص کر مرلی دھرن جیسے بالر کے خلاف جنہیں چھکا مارنا آسان نہیں تھا۔